الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا التقوى هاهنا ويشير إلى صدره إلى آخر الحديث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک طویل روایت ہے جس سے میں نے آدھی روایت ابھی پڑھی ہے. اس کا پہلے ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں، اس سے متعلق جو بات چل رہی ہے، جہاں تک بات ہو گئی تھی اس سے اگلی بات انشاءاللہ آج ہوگی. پہلے روایت کا ترجمہ دیکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بدگمانی سے بچو. بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی بڑا جھوٹ ہے. اور فرمایا کہ کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو، نہ جاسوسی کرو، نہ دوسرے کا حق غصب کرو، نہ حرص کرو، نہ حسد کرو، نہ باہمی نفرت رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ موڑ کر جاؤ. سب اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ جیسے کہ تمہیں حکم دیا ہے. مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اس کو حقیر گردانتا ہے. پھر فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. دو مرتبہ یہ بات ارشاد فرما کر اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے. بدگمانی سے متعلق تو بات تقریباً ختم ہو گئی تھی، اور قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی تھی 26ویں پارے کی سورۃ الحجرات کی: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اس پر آج بات کرنی. تجسس مت کرو. میں نے عرض کیا تھا کہ دو لفظ یہاں حدیث میں، جیسے بھی آپ نے سنا، یہاں حدیث میں دو لفظ ذکر فرمائے، ایک تحسس اور ایک تجسس. تجسس کا معنی ہے کسی کی ٹوہ میں لگنا، کسی کی کمزوری تلاش کرنے میں اپنی توانائیاں صرف کرنا. کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا لے کر آ رہا ہے، اس کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی، یہ اس نے کیسے بنا لی، مال کہاں سے آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. جیسے ہمارے یہاں عام طور پر ہے سلسلہ بڑے زور و شور سے. یہ ہے تجسس. اور ایک ہے تحسس ہا کے ساتھ. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ سے اپنی بات چھپانا چاہتا ہے، آپ اس کے پیچھے پڑیں کہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے، کوئی کمزوری ہاتھ آ جائے، پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا. اس کی جو بڑی عزت بنی ہوئی ہے نا لوگوں میں، پھر میں اس کو اس کے کپڑے میں اتاروں گا. یہ ہے تحسس. تو کسی کی ٹوہ میں لگنا، یہ کسی کی راز کی بات معلوم کرنے کے لیے اس کی توجہ میں لگنا، اس کی فکر کرنا، اس کے لیے اسباب اختیار کرنا، اپنی ساری توانائیاں اور ساری صلاحیتیں اس پہ صرف کرنا. منع فرما دیا. اپنے عیوب کی فکر کرو، اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی فکر کرو. جس آدمی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، اور جو آدمی پیٹ کے مروڑ میں مبتلا ہو اور تکلیف سے اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، وہ دوسرے کی نزلہ کھانسی کی فکر نہیں کرتا. وہ دوسرے کے نزلہ کھانسی اور زکام کی فکر نہیں کرتا، وہ خود مر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی فکر آدمی کو کرنی چاہیے، اپنی کمزوری کو دور کرنا چاہیے، جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. بس
باقی وہ جانے اس کا کام جانے، آپ کوئی ذمہ دار نہیں۔ دیکھیے بعض اوقات صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی منصب کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے کوئی آدمی بڑا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کے ماتحت رہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے باپ ہے گھر میں، ماں ہے، ظاہر یہ گھر کے سربراہ ہے، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے تابع ہے۔ اب ماں باپ کو تجسس کرنے کی اجازت ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بچے کہاں جا رہے ہیں، یہ موبائل میں آج کل جو چل رہا ہے سلسلہ، یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ہر چیز میں ایسے سے بچے لاک لگا دیتے ہیں کہ بڑا آدمی تو بیچارہ سری پیٹتا رہے، کوئی انگوٹھا لگا دیتا ہے، کوئی چہرے کا لاک لگا دیتا ہے، کوئی پاسورڈ ڈال دیتا ہے، کوئی اور 1 لاکھ نہیں، فیس بک پر الگ لاک، واٹس ایپ پر الگ لاک، جی یوٹیوب پر الگ لاک، جتنے بھی سلسلے ہیں ان سب کے اندر الگ، 1 لاکھ نہیں، 2 3 لاکھ۔ ابا کھولنے ذرا پتہ چل جائے گا۔ ابا بھی بیچارے کہتے ہیں بیٹا پاسورڈ بتانا ذرا سا، کھولو ذرا، تو بچہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ابا یہ موبائل خراب ہو گیا، پاسورڈ سے کھل نہیں رہا، حالانکہ سب پتہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ماں باپ کو جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، اور ان کے لیے تجسس کرنا ایک اعتبار سے ضروری ہے، تاکہ بچے خدا نخواستہ کسی غلط چکروں میں تو نہیں پڑے ہوئے، کوئی گڑبڑ سربڑ تو نہیں ہو رہا معاملہ، کہیں بد اخلاقی کی کوئی شکایت تو نہیں آ رہی، کون ان کے فرینڈ لسٹ میں کون کون ہے پتہ چلے ذرا، ابا کو دھوکہ دے رہے ہیں اور پتہ چلا کہ سارے کام چل رہے ہیں چھپر میں۔ تو اس لیے جو گھر کا ذمہ دار ہے، ادارے کا سربراہ ہے، ادارے کا بڑا ہے، اس کو بس اوقات ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے ماتحت جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے حالات کی وقتاً فوقتاً نگرانی کرتا رہے، ان کے حالات کو دیکھتا رہے، کہیں بے راہ روی کا شکار تو نہیں ہو رہے، غلط سوسائٹی میں تو نہیں چل رہے، ضروری ہے۔ ایک ادارے کا بڑا ہے، اس کے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ خیر، تو اب بات یہ کہ کس آدمی کو یہ اختیار حاصل ہے اور کس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، اس پر باقاعدہ فقہاء نے بڑی بحث کی اور بڑی اس پر مختلف ابواب قائم کیے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر ذاتی طور پر اگر کوئی اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے، غلط سلط کام کر رہا ہے، تو وہ اس کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن گھر کا جو سربراہ ہے اس کی ذمہ داری کہ وہ چیک کرتا رہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا کام کر رہا ہے کہ خدا نخواستہ وہ گناہ جو ہے وہ متعدی ہونے کا امکان ہے، متعدی سمجھ رہے ہیں؟ متعدی کا معنی یہ کہ اس گناہ کا نقصان کسی دوسرے کو پہنچ سکتا ہے، اس گناہ کا نقصان کسی کو پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ فلاں آدمی کو کس طریقے سے دھوکہ دینا ہے، اب وہ باقاعدہ بیٹھ کر ٹیکنیکل انداز سے اس کو پلان تیار کر رہا ہے کہ فلاں جو صاحب ہیں اس کی کیا کمزوری ہے، اس کو کس کمزوری کی بنیاد پر اس کے ساتھ کون سا گیم کھیلنا ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ دیکھ کر اس آدمی کو بتا دیتا ہے کہ بھئی دراصل خیال رکھنا اس آدمی کے ارادے اچھے نہیں ہیں، یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہاں دوسرے کو نقصان سے بچانا مقصود ہے، دوسرے آدمی کو نقصان سے بچانا مقصود ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مجھے اب یہاں بات یاد آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آدھی سے زیادہ دنیا پر آپ کی حکمرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے، بھیس بدل کر لوگ کیا کر رہے ہیں رات کو، حالات لیتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے، دیکھیں ایک مکان میں سے کچھ پینے پلانے کے سلسلے چل رہے تھے، کچھ گانا ناچ ڈانس یہ چکر چل رہا تھا، کوئی برتن آپس میں کھڑا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھلانگ لگائی اوپر، چھلانگ لگا کر دیکھا تو ان کو رنگوں ہاتھ پکڑ لیا، تو وہ پینے پلانے کے کام میں مشغول تھے، اور ان کا جو سب سے بڑا سرغنہ تھا وہ بڑا چرب زبان تھا، بعض لوگ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، 2 منٹ میں آدمی کو قابو کر لیتے ہیں، بڑا چرب زبان تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈٹائی. کہا ٹھیک. کہا کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ تم جرم کر رہے ہو. اور نے کہا کہ جی ہم تو جرم کر رہے ہیں، ہمارا جرم تو ایک ہے، لیکن آپ نے اس وقت 3 جرم کیے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو 1 جرم کیا ہے، آپ نے تو 3 جرم کیے ہیں. ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو 2-4 کھینچ کے بدھی کے نیچے لگاتا کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری. کہا کہ جی آپ نے 3 جرم کیے. پہلا جرم یہ کیا ہے کہ آپ نے تجسس کیا ہے، جبکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تجسس کی اجازت نہیں ہے. دوسرا جرم آپ نے یہ کیا ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوئے، جبکہ اجازت دینی ضروری ہے، شریعت کا مسئلہ. اور تیسرا جرم آپ دیکھیں دماغ کیسا اس کا چل رہا ہے. اور تیسرا جرم یہ ہے کہ آپ گھر کی دیوار سے پھلانگ کر اندر آئیں، جبکہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ وقت البیوت من ابوابها، گھر کے دروازوں سے داخل ہو گھر میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ باتیں سنی تو ایک دم رک گئے اور فرمایا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اس پر ہم غور کرتے ہیں، شاید باقی ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ساری غلطیاں جو تم بتا رہے ہو ابھی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، صبح آ جانا ہمارے پاس. وہ صبح پہنچ گیا تو آپ نے بڑے جلیل القدر جتنے صحابہ تھے سب کے ساتھ باقاعدہ آپ نے ایک میٹنگ کی اور آپ نے فرمایا کہ رات اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، ایک آدمی کو پکڑا ہے اور اس سے جرم ثابت ہوا اور اس نے میرے اوپر 3 فرد جرم عائد کر دی. تو بالاتفاق تمام حضرات صحابہ کے مشورے سے یہ بات طے ہو گئی، باقاعدہ یہ بات طے ہو گئی کہ جو آدمی ذمہ دار ہے کسی ملک کا، کسی گھر کا، کسی اسکول کا، کسی ادارے کا، کسی دفتر کا، اس کے لیے تجسس کی بھی اجازت ہے، اسے اچانک چھاپا مارنے کی بھی اجازت ہے، اسے دوسروں کے حالات کی ٹوہ میں بھی لگنے کی اجازت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خرابیاں نہ پیدا ہو رہی ہوں. پھر بالاتفاق یہ بات طے ہو گئی کہ جو بڑا ہے، سربراہ ہے، اس کو تمام چیزوں کی اجازت ہے. اس لیے کہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ مرض جو ہے وہ متعدی ہوگا، پھیلے گا ادھر ادھر، اس سے نقصانات ہوں گے. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تجسس کرنے کی بھی اجازت نہیں کسی آدمی کے ٹوہ میں. اب ایک آدمی جو ہے، اب ہمارے ہاں اس کا طریقہ مختلف طریقے ہیں، فون پر کسی کی بات سنتے رہتے ہیں، اجازت نہیں. اور آپ حیران ہوں گے فقہاء نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر 2 آدمی آپس سے بات کر رہے ہیں، جیسا سمجھ لیں بات، 2 آدمی آپس سے بات کر رہے ہیں اور وہ دونوں آدمی میں سے کوئی آدمی ذرا سا ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے تو سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ یہ آدمی بات چھپانا چاہ رہا ہے، اگرچہ صراحتاً آپ کو منع نہیں کر رہا. یہ جو اس کا انداز ہے ادھر ادھر دیکھنے کا، اس کا معنی یہ کہ یہ آدمی کسی کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا اور آپ جو اس کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو گئے. یہ غلط طریقہ ہے، غیر مناسب طریقہ ہے، اس کی اجازت نہیں. تو کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا لے کے جا رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا بنا رہا ہے، آپ کوئی ڈی ایس پی ایس ایس پی نہیں لگے ہوئے ہیں. آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے حالات کو آپ درست کریں. وہ غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اسی لیے قرآن کریم نے یہ بدگمانی سے بچو اور بدگمانی کے بعد آگے جو ہے وہ دوسرا گناہ ذکر کیا کہ تجسس کرنے سے بچو، ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگنے سے بچو، جس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں کنسوے لینا. اردو میں یہ جملہ مشہور ہے. تو ان گناہوں سے شریعت نے بچنے کی ترغیب دی ہے، ان گناہوں میں مبتلا نہ ہو. باقی آگے بات آ رہی ہے تو انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی اور ہر طریقے سے مکمل احتیاط کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.